دوستوں، جب لوگوں نے زندگی کو آسان بنانے کے لیے ٹولز بنانا شروع کیے تو ان ٹولز کی ہر ایک ڈیٹیل کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا تھا۔ کچھ بھی کسی بھی ٹول میں خاصاتاً یا پھر فیشن کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ تو دوستوں، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کو بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ جینز پہنتے ہیں تو آپ نے ان میں اکثر ایک سائڈ پر ایکسٹرا چھوٹی سی پاکٹ دیکھی ہوگی جسے آپ شاید سکے وغیرہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہوں، مگر اس اسمال پاکٹ کو ایک خاص آئٹم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جسے پاکٹ واچ کہتے ہیں۔ دوستوں، 19ویں صدی میں جینز کیلیفورنیا میں سونے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور پہنتے تھے، اور اس وقت جو وہ اپنے ساتھ سب سے ضروری چیز رکھتے تھے وہ تھی پاکٹ واچ، جو کافی نازک اور مہنگی ہوا کرتی تھی۔ تو اس 5ویں جیب کو ان کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی مہنگی گھڑیوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، مگر پھر وقت گزرتا گیا، پاکٹ واچ غائب ہوتی چلی گئی، مگر یہ 5ویں جیب وہیں پر رہی۔ دوستوں، آپ بھی اپنے بچپن میں یا پھر کچھ لکھتے وقت کبھی کبھار پین کے ڈھکن میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ کے بارے میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ سوراخ پین کی سیاہی میں نمی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ جمے نہیں، مگر دوستوں اس کو بنانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ پین بنانے والی کمپنیز نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ پین کے ڈھکن کو چھپانا ایک بری عادت ہے اور بچے ہو سکتا ہے اسے اپنے گلے میں پھنسا لیں۔ تو انہوں نے پین کی کیپ میں سوراخ رکھ دیا تاکہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم ان کی سانس نہ رکے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی کولڈ ڈرنک کے کین کو کھولتے وقت یہ سوچا ہے کہ ان کینز پر موجود ٹیب میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ تو دوستوں، ان کینز میں سوراخ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسٹرا کے لیے ہولڈر کا کام کرتے ہیں۔ آپ ٹیب کو گھمائیں، اس میں اسٹرا ڈالیں اور اپنی ڈرنک کو انجوائے کریں۔ دوستوں، کیا آپ بھی کبھی اس ایمبیرسنگ مومنٹ سے گزرے ہیں جب آپ نے پمپ سٹیشن پر اپنی گاڑی گیس ٹینک کی الٹی سمت پر کھڑی کر دی ہو کیونکہ آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ آپ کی گاڑی کا فیول ٹینک کس طرف ہے؟ تو دوستوں، گاڑیاں ہمیں کئی دہائیوں سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر ہم نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا۔ اگر آپ غور سے گاڑی میں موجود گیس انڈیکیٹر کو دیکھیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک ایرو دکھائی دے گا جو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ گاڑی کا فیول ٹینک کس طرف ہے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی بھی کولڈ ڈرنک کی ریگولر بوتل کی گردن کیوں ہوتی ہے؟ اسے بوتل نیک کہتے ہیں، اور اسے ایسا اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ لوگ بوتل کو اوپر سے پکڑیں اور ان کی باڈی ہیٹ کی وجہ سے باقی کی ڈرنک ان کے پینے سے پہلے ہی گرم نہ ہو جائے۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ خیال کیا ہے کہ آخر کی بورڈ کے لیٹرز الفابیٹیکل آرڈر میں کیوں نہیں ہوتے؟ تو دوستوں، پہلا کی بورڈ جو ایجاد ہوا تھا وہ ایک ٹائپ رائٹر کا تھا جو مکینیکل میٹل آرم کے فنکشن پہ چلتا تھا۔ شروعات میں ان کیز کو الفابیٹیکل آرڈر میں ہی رکھا گیا تھا، مگر ٹائپسٹ اتنی فاسٹ ٹائپنگ کرنے لگے کہ زیادہ تر مکینیکل کی آرمز خراب ہو جاتی، تو اس وجہ سے مینوفیکچررز نے کیز کا آرڈر رینڈمائز کر دیا تاکہ ٹائپسٹ کی سپیڈ کم ہو سکے اور مشین بھی چلتی رہے۔ آج دنیا ٹائپ رائٹر سے کی بورڈ پر آ گئی، مگر جس وجہ سے کی آرڈر کو تبدیل کیا گیا تھا وہ وہیں پر ہے۔ دوستوں، ہیڈ ریسٹ کا ڈیزائن کافی سیدھا ہے۔ ان کو بنانے کا مقصد کسی بھی سوار کے سر کو کمفرٹ فراہم کرنا ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی لمبا یا چھوٹا کیوں نہ ہو۔ مگر ہیڈ ریسٹ کو ڈیٹیچ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تاکہ اگر آپ کبھی بھی اپنی گاڑی کے اندر پھنس جائیں اور آپ کو جلدی گاڑی سے باہر نکلنا پڑے تو آپ انہیں نکال کر ان کی لمبی میٹل بارز کی مدد سے شیشے کو توڑ سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اکثر بہت ساری پروڈکٹس کے اندر دیکھا ہوگا کہ ان میں کچھ ایسا ایک چھوٹا سا پیکٹ موجود ہوتا ہے۔ آخر یہ ہوتا کیا ہے اور اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دوستو، ان پیکٹس کو سلیکا جیل بولتے ہیں
और ये अपने आस पास موجود نمی کو جذب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز جو نمی میں خراب ہو جاتی ہو اسے خشک رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور آپ ان پیکٹس کو اپنے فون کو خشک کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ چاولوں سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو بھی شاید بچپن میں یہی بتایا گیا ہوگا کہ 2 ٹون اریزر کی ایک سائیڈ سے پین کی انک بھی اریز ہو جاتی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اریزر سے پین کی انک نہیں مٹ سکتی، جبکہ ان کا اصل مقصد مختلف قسم کے پیپرز پر سے پینسل اور گریفائٹ مارکنگز کو مٹانا ہوتا ہے، جن پر اگر آپ ایک عام اریزر استعمال کریں تو وہ پیپرز کو خراب کر دیتے ہیں۔ دوستو آپ نے اکثر ٹوتھ پیسٹ میں مختلف رنگوں کی سٹرپس دیکھی ہوں گی، مگر ان لائنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستو 1970 کی دہائی میں امریکہ میں لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ صرف دانت صاف کرنا کافی نہیں، انہیں ٹوتھ پیسٹ میں کچھ ایسا چاہیے تھا جو ان کی سانس کو بھی فریش کر سکے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کمپنیوں نے اس کے جواب میں اپنی پیسٹ میں ایک بلو سٹرپ ڈالنا شروع کر دی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پیسٹ دانت صاف اور سانس کو فریش دونوں کام کر سکتی ہے۔ پھر ایک تیسری ریڈ کلر کی سٹرپ کو بھی ایڈ کر دیا گیا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ پیسٹ کلینزنگ، فریشننگ اور منہ سے داخل ہونے والی بیماریوں کو بھی روک سکتی ہے۔ اور پھر مختلف رنگوں کی دیگر سٹرپس ٹوتھ پیسٹ میں ایڈ ہونا شروع ہو گئیں۔ حالانکہ کئی ایسی سولڈ وائٹ ٹوتھ پیسٹ موجود ہیں جو یہ تمام بینیفٹس بنا سٹرپس کے بھی دیتی ہیں، مگر چند کمپنیوں نے یہ سٹرپس نہیں ہٹائیں کیونکہ اس سے سیلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی کچھ ایسی چیزیں جن کا مقصد آپ کو شاید پہلے نہیں پتا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔